an Indian. مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. I am a part of the indivisible unity. میں ایک حصہ ہوں اس اتحاد کا جو ناقابل تقسیم ہے، جسے کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. I am a part of the indivisible unity. اب وہ کیا ہے indivisible unity؟ That is Indian nationality. جو انڈین نیشنلٹی ہے، جو ناقابل تقسیم اتحاد ہے، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. I am indispensable to this noble edifice. میں اس عالمی خاکے کا ایک ضروری حصہ ہوں. And without me, this splendid structure of India is incomplete. اور میرے بغیر انڈیا کا جو نقشہ ہے وہ نامکمل ہے. عبد الرحمان کے بغیر، ابرار احمد کے بغیر، عبد الرحمان کے بغیر، مولانا توفیق صاحب کے بغیر انڈیا کا نقشہ نامکمل. Without me, this splendid structure of India is incomplete. اور تمہیں یہ ہمارے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر کا کوٹ ہے، ہر بچے کو یہ کوٹ یاد ہونا چاہیے. I'm an essential element. میں ایک ضروری حصہ ہوں which has gone to build India. جو انڈیا کو بلڈ کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے. And without me, and I can never surrender this claim. میں کبھی اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ کس کا کوٹ ہے؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا کوٹ ہے، کہ جس کوٹ کے اندر انڈیا کی خوبصورتی کے ساتھ ترجمانی کی گئی ہے اور اپنی محبت کی ترجمانی کی گئی ہے. میں پھر سے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں اخیر کے اندر آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی، ناظم اعلیٰ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے محفوظ فرما کر اخیر میں دعا پر اختتام فرما دیں. تو ایک کرسی لے کے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پیاری بچیوں اور ان کے سرپرستوں، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ مفتی عبد الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے جنگ آزادی کا مقصد، اس کی بنا اور اس کا سب کچھ مقصد آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس موضوع پر بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک پیغام پورے شہر جونپور کے دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ شہر جونپور میں بڑے بڑے کالج چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، لیکن جو ضرورت مفتی عبد الرحمان صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری کیا ہے وہ انفرادی ضرورت. ابھی ابھی آپ تقریر میں سن رہے تھے شہر جونپور کا ایک لوتا مدرسہ، یقیناً ایک لوتا مدرسہ. ہمارے بہت سارے وہ حضرات اور علماء کرام، عوام الناس، تاجر حضرات بہت زیادہ پریشان تھے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ ایسی تعلیم ہم دینا چاہتے ہیں جہاں عربی اردو کے ساتھ انگریزی کی جامع مکمل تعلیم ہو. اس سلسلے میں اپنے بچوں کو بہت دور دور بڑا خرچہ کر کے کالجوں میں بھیجتے تھے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے 75% بچے ناکام ہوتے تھے، 25%، 15% بچے کامیاب ہوتے تھے. وہاں جانے کے بعد کئی سال گزارنے کے بعد بچے جو دوبارہ واپس آتے تھے ان کا نتیجہ 0 ہوتا تھا. الحمدللہ اس ضرورت کو مفتی عبد الرحمان صاحب نے پوری کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے یہ بنیادی مدرسہ جو ابھی کرائے پہ چل رہا ہے اسے مستقل عمارت کی ضرورت ہے اور کسی تعمیر سے پہلے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے 1 2 نہیں سینکڑوں تاریخ
दारुल देवबंद की तारीफ उठा के देखी, जिसके फजलात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीफ उठा के देखिए, जिसके पढ़े हुए पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। जामिया मिल्लिया की तारीख उठा के देखिए, जिसके तालीम याफ्ता पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी इब्तदा अगर देखिए आप, तो चंद लोगों के जरिए जो बेसर सामानी काल में जिन्होंने कुर्बानी दिया, उनके साथ लोगों ने ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इतने मकाम पर पहुंच गया कि हमारे समाज के लाखों अफराद जो वहाँ से पढ़ करके जामिया मिल्लिया हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, दारुल देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, सहारनपुर हो, तमाम मदारिस से फैज़ याफ्ता लड़के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो बुनियाद मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने डाली है, अगर लोग ताउन थोड़ा थोड़ा कर दें तो इंशाअल्लाह ये भी अपनी मुस्तकिल इमारत के अंदर मदरसा आ सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज की इस मजलिस में चंद ख़वातीन ने तामीर के सिलसिले में, ज़मीन के सिलसिले में अपने खतीर रकम का ऐलान किया। यही इब्तदा बड़े बड़े तामीर की बुनियाद पर देती है। मैं भी उन्हीं की तकलीफ करते हुए अपनी तरफ से बहुत छोटी सी रकम पेश करता हूँ, उसका ऐलान करता हूँ कि जिस दिन मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किसी ज़मीन का फैसला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया मेरी तरफ से उसमें शिरकत किया।